میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں. آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں، جذباتی حماقت کی بجائے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا جانے والا قدم سمجھ کر؟ اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی کے ساتھ کہا. ہاشم مبین کی ناراضی میں اور اضافہ ہوا. میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے، میں فٹ پاتھ پر آ جاؤں؟ نہیں ماما، یہ نہیں ہو سکتا. تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے. کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں اسجد سے ہی کروں گا. تمہیں اسی کے گھر جانا ہوگا، اس کے گھر چلی جاؤ اور پھر وہاں جا کر طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے. وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے. مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتی. ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت ہاتھ میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے. امامہ کچھ کہنے کی بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی. وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہی، پھر کمرے سے چلی گئیں. انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر اسجد اندر داخل ہوا. امامہ کو اس کے اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی. اسجد کے چہرے پر پریشانی بہت نمایاں تھی. یقیناً اسے ہاشم مبین نے بلوایا تھا اور اسے سب کچھ بتا چکے تھے. یہ سب کیا ہو رہا ہے امامہ؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا. وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی. تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ اسجد، تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا گیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں. تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو. وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. مجھے اندازہ ہے. اس عمر میں انسان جذبات میں آ کر بہت سے غلط فیصلے کر لیتا ہے. امامہ نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی. جذبات میں آ کر؟ کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کرتا ہے؟ کبھی نہیں. میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں. 4 سال کام نہیں ہوتے. تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو. تم نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی. میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس. وہ کچھ دیر بے چارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے ان سب باتوں کو چھوڑو. شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک طرف، کم سے کم شادی تو ہونے دو. میری اور تمہاری شادی جائز نہیں. اور اس کی بات پر ہکا بکا رہ گیا. کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو. انکل ٹھیک کہہ رہے تھے. کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے. اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا. پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے تم کسی اور سے شادی کرو. سنترکی بترکی کہا. میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو. وہ اس کی بات پر عجیب سے انداز میں ہنسی. زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو میں تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں جنہوں نے پیسے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا. بہیو یور سیلف. تم بات کرنے کے تمام مینرز بھول گئی ہو. کس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں تم نے سرے سے ہی فراموش کر دیا ہے. اسے ڈانٹنے لگا. میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو. امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا. جس عمر میں تم ہو اس عمر میں ہر کوئی اسی طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو. جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط. اسجد نے ایک بات سے سمجھانے کی کوشش کی. اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو. حقیقت کو جانچنے دو. اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو. امامہ تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھو. اپنی فیملی کا خیال کرو. تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے. میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پر نہیں لگا، کچھ بھی نہیں. اور اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو میں اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں اسجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پر نہیں چل سکتی. مجھے وہ کرنے دو جو میں کرنا چاہتی ہوں. اس نے قطعی لہجے میں کہا. مجھ سے اگر تم نے زبردستی شادی کر بھی لی تو بھی تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی. میں تم سے وفا نہیں کروں گی. مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی. تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گے؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤں گی. تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے. وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں. یہ سراسر خسارے کا سودا ہوگا. حماقت اور بیوقوفی کی انتہا ہوگی.
تم اب بھی سوچ لو، اب بھی پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے سامنے تمہاری ساری زندگی پڑی ہے، تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی، تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو، انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جائے، جب معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورے مت دو، میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی بھی قیمت پر، نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ ہی گھر سے کہیں جاؤں گا، میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ ماما، اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے، یہ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں، ورنہ تم مجھے کبھی یہ مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے، میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم اس طرح کے ٹیمپرامنٹ کی مالک نہیں ہو کہ دوسروں کو بیجا پریشان کرتی رہو، وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اسد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی بھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی نہیں۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا، تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو، کہیں بھی نہیں۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کروں گی، تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں اسد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ میں تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اسد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تک میں اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی، یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اسے ریکویسٹ کرو کہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی، بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو اس سے فون پر رابطہ ہے، تو پھر تم یہ سب خود اس سے فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں، اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا ہے۔ میں کہہ چکی ہوں، اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا ہے۔ ویری سیڈ، سالار نے افسوس کا اظہار کیا۔ تو یہ ون سائڈ لو افیئر تھا؟ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں۔ تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے، ماما نے کہا۔ تو پھر تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو، ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ، وہ مجھ سے اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر بھی تم اس سے بات کرنا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ اس سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ۔ امامہ کا بوائے فرینڈ، اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اسے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام قواعد سے آگاہ کر دیا تھا، اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا ہے۔ سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا، اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اسے پہلے سے زیادہ بے وقوف لگی۔ میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔
سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں سے ڈھونڈتے ہوئے آیا، چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے، اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے۔ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا تھا اس نے آخر جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محسوس ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بہت تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیلی بات کے بعد اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اسے نکاح کریں اور پھر بیلٹ کی مدد سے اسے چھڑا لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی کیسے سکتا ہے فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر تیار بھی نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اسے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں۔ جلال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا۔ آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں۔ جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائے، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو خود ہی وہ امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کو اس معاملے کی اطلاع دیں۔ سالار کو حیرانی ہوئی۔ جلال کی تجویز بری نہیں تھی، واقعی امامہ اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا۔ میں آپ کا یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ امامہ سے بھی یہ کہہ دیں کہ مجھ سے کسی بھی طریقے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کریں۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں، جلال نے جیسے انکشاف دیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اس سے شادی کرنے کے لیے قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا۔ ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے قائل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابلد تھا۔ مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا کیوں؟ وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا تھا۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب دے کر واپس جا رہا تھا اور حادثہ محظوظ ہو رہا تھا۔ اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی، کیا کہے گی؟ اسد سے شادی تو وہ نہیں کرے گی، جلال سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل نہیں سکتی، کوئی اور ایسا آدمی نہیں جس کی مدد کے لیے آ سکے، پھر آخر وہ آگے کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں اور بس وہ یقیناً نہ مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی ویری ایکسائٹنگ۔
آخر اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم اس سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شاک لگا. فون پر نکاح وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا. لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح سے پہنچا دیا تھا. اس کا اندازہ تھا کہ اب وہ رونا دھونا شروع کرے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی. مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی کہ اس نے سالار سے جو کہا تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے تھے. مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسد کے ساتھ میری شادی نہ کر سکیں اور پھر تم بیلٹ کے ذریعے مجھے یہاں سے نکال لو. اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی. وہ اب کہہ رہی تھی. اوکے کر لیتا ہوں مگر یہ بیلٹ والا کام تھوڑا مشکل ہے. اس میں بہت سی لیگیلٹیز انوالو ہو جاتی ہیں. وکیل کو ہائر کرنا. اور امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی. تم اپنے فرینڈ سے صرف سے مدد لے سکتے ہو. تمہارے فرینڈ اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے. سالار کے ماتھے پر کچھ بال نمودار ہوئے. کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں. تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے. امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور پھر وہ خاموش ہو گئی. یہ جملہ مناسب نہیں رہا. میری کمپنی بہت اچھی ہے. کم سے کم جلال انصر کی کمپنی سے بہتر ہے. سالار نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا. وہ اس بار بھی خاموش رہی. بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں. سالار کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرنے کے بعد بولا. مگر تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام بہت رسکی ہے. میں جانتی ہوں مگر ہو سکتا ہے میرے والدین صرف یہ پتہ چلنے پر ہی مجھے گھر سے نکال دیں کہ میں شادی کر چکی ہوں اور مجھے بیلٹ کی مدد لینی نہ پڑے. یا ہو سکتا ہے وہ میری شادی کو قبول کر لیں اور پھر میں تم سے طلاق لے کر جلال سے شادی کر سکوں. سالار نے سر کو قدر افسوس کے عالم میں جھٹکا. اس نے دنیا میں اس طرح کا احمق پہلے کبھی نہیں دیکھا. وہ احمقوں کی جنت کی ملکہ تھی یا شاید ہونے والی تھی. چلو دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے. سالار نے فون بند کرتے ہوئے کہا. میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حسن نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا. یہ اس سال کا نیا ایڈونچر ہے یا آخری ایڈونچر؟ آخری ایڈونچر. سالار نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ تبصرہ کیا. یعنی تم شادی کر رہے ہو؟ حسن نے برگر کھاتے ہوئے کہا. شادی کا کون کہہ رہا ہے؟ سالار نے اسے دیکھا. تو پھر میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں. اس کو مدد کی ضرورت ہے. میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. حسن اس کا چہرہ دیکھنے لگا. آج تم مذاق کے موڈ میں ہو؟ نہیں بالکل بھی نہیں. میں نے تمہیں یہاں مذاق کرنے کے لیے تو نہیں بلایا. پھر کیا فضول باتیں کر رہے ہو؟ نکاح، لڑکی کی مدد وغیرہ وغیرہ. اس بار حسن نے قدر ناگواری سے کہا. محبت ہو گئی ہے تمہیں اس سے؟ مائی فٹ میرا دماغ خراب ہے تو میں کسی سے محبت کروں گا؟ وہ بھی اس عمر میں؟ سالار نے تحقیر آمیز انداز میں کہا. یہی تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پھر تم کیا کر رہے ہو؟ سالار نے اس بار سے تفصیل سے امامہ اس کے مسئلے کے بارے میں بتایا. اس نے حسن کو صرف یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی وسیم کی بہن ہے کیونکہ حسن وسیم سے بہت اچھی طرح واقف تھا. لیکن اسے تفصیلات سننے کے بعد حسن نے پہلا سوال ہی یہ کیا تھا. وہ لڑکی کون ہے؟ سالار نے بے اختیار ایک گہرا سانس کیا. وسیم کی بہن. واٹ؟ حسن بے اختیار اچھلا. وسیم کی بہن؟ وہ جو میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے؟ ہاں. تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم کیوں ہاں اس طرح کی حماقت کر رہے ہو؟ وسیم کو بتا دو اس سارے معاملے کے بارے میں. میں تم سے مدد مانگنے آیا ہوں، مشورہ مانگنے نہیں. سالار نے ناگواری سے کہا. میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ حسن نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا. تم نکاح ہاں اور کچھ گواہوں کا انتظام کرو تاکہ میں اس سے فون پر نکاح کر سکوں. سالار نے فوراً ہی کام کی بات کی. مگر تمہیں یہ نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں مگر میں کسی فائدے کے بارے میں سوچ بھی کب رہا ہوں. دفع کرو سالار اس سب کو. تم کیوں کسی دوسرے کے معاملے میں کود رہے ہو اور وہ بھی وسیم کی بہن کے معاملے میں؟ بہتر. سالار نے اس بار درستی سے اس کی بات کاٹی. تم مجھے صرف یہ بتاؤ میری مدد کرو گے یا نہیں؟ باقی چیزوں کے بارے میں پریشان ہونا تمہارا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا. مدد کرنے سے انکار نہیں کر رہا ہوں مگر تم یہ سوچ لو گے یہ سب بہت خطرناک ہے. حسن نے ہتھیار ڈالنے والے انداز میں کہا. میں سوچ چکا ہوں. تم مجھے تفصیلات بتاؤ. سالار نے اس بار فرنچ فرائز کھاتے ہوئے کچھ مطمئن انداز میں کہا. بس ایک بات، اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ انہیں پتہ نہیں چلے گا. وہ یہاں نہیں ہے، کراچی گئے ہوئے ہیں اور میں بھی کچھ دن وہاں رکیں گے. وہ یہاں ہوتے پھر میرے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہوتا. سالار نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا. وہ اپنا برگر تقریباً ختم کر چکا تھا. حسن اب اپنا برگر کھاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا مگر سالار اس کے تاثرات کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ حسن اس وقت اپنا لائحہ عمل طے کرنے میں مصروف ہے. اسے حسن سے کسی قسم کا خوف یا خطرہ نہیں تھا. وہ اس کا بہترین دوست تھا. حسن نے نکاح کے انتظامات بہت آسانی سے کر لیے تھے. سالار نے اسے کچھ رقم دی تھی جس سے اس نے 3 گواہوں کا انتظام کر لیا تھا. چوتھے گواہ کے طور پر وہ خود موجود تھا. نگاہ ہاں کا اندازہ تھا کہ اس نکاح میں کوئی غیر معمولی کہانی تھی.
مگر اسے بھاری رقم کے ساتھ اتنی دھمکیاں بھی دے دی گئی تھی کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حسن سپہر کے وقت اس نکاح ہار تینوں گواہوں کو لے آیا تھا۔ وہ سب سالار کے کمرے میں چلے گئے تھے، وہیں بیٹھ کر نکاح نامہ بھرا گیا تھا۔ سالار امامہ کو اس بارے میں پہلے ہی انفارم کر چکا تھا۔ مقررہ وقت پر فون پر نکاح ہاں نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا تھا۔ سالار نے ملازمہ کے ذریعے امامہ کو پیپرز بھجوا دیے تھے۔ امامہ نے پیپرز لیتے ہی برق رفتاری سے ان پر سائن کر کے ملازمہ کو واپس دے دیے تھے۔ ملازمہ ان پیپرز کو واپس سالار کے پاس لے آئی تھی، مگر وہ بری طرح تجسس کا شکار تھی۔ آخر وہ لوگ کون تھے جو سالار کے کمرے میں تھے؟ یہ پیپر کیسے تھے جن پر امامہ نے سائن کیا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھٹک رہا تھا، اسے شبہ ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے تھے۔ سالار کو پیپرز دیتے ہوئے وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ یہ کس چیز کے کاغذ ہیں سالار صاحب؟ اس نے بظاہر سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا، جیسے بھی پیپرز ہوں، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ سالار نے درستی سے جھڑک دیا۔ اور ایک بات تم کان کھول کر سن لو، اس سارے معاملے کے بارے میں اگر تم اپنا منہ بند رکھو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، بلکہ بہت بہتر ہوگا۔ مجھے کیا ضرورت ہے جی کسی سے بھی اس بارے میں بات کرنے کی؟ میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا۔ آپ اطمینان رکھیں صاحب جی، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔